المتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام من الحسين بن علي عليهم السلام أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام درود بر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد معزز حاضرین کرام، عزاداران عزیز، برادران گرامی و خواہران مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے محضر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور آپ سب عزاداران حسینی کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج پھر ایک مرتبہ توفیق نصیب ہوئی کہ شب تاسوعا کی یہ مجلس انعقاد کرنے کا شرف آپ سب عزاداروں کو خداوند کریم نے عطا کیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہرحال یہ سعادت نصیب ہوئی۔ حسب معمول چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور وقت کی خاص پابندی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس وجہ سے مختصر اشارہ کرتے ہوئے ایک فقہی مسئلے کی طرف، ایک فقہی مسئلہ جو عام مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ کبھی مثلا فرض کیجئے انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے بچہ آ گیا اور سجدگاہ لے کے چلا گیا۔ اب نماز انسان نماز کی حالت میں ہے اور سجدگاہ جس میں سجدہ کرنا ہے وہ نہیں ہے انسان کے پاس، ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ اس مسئلے میں معمولاً انسان کو کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کوئی حرکت کیے بغیر ہی کہتا ہے کہ ہاتھ کے پشت پہ سجدہ کرنا چاہیے، یا بعض اوقات یہ بھی بعض افراد سے سنا ہے کہ جو انگوٹھا ہے، انگوٹھے کے یہ جو ناخن ہے اس پہ سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، انسان جان بوجھ کے نماز باطل کر دیتا ہے۔ یہاں پہ میں توضیح المسائل کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں نہ تو پشت پہ سجدہ کرنا ہے نہ ہی کچھ اور، بلکہ فقہاء کرام اکثر فرماتے ہیں کہ اگر ایسی حالت پیش آئی کہ آپ کے پاس سجدگاہ تو تھا، یہ
جو سامنے رکھا تھا جس پہ آپ مہر کربلا ہے مثلا آپ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن بچہ لے کے گیا یا کسی بھی طرح سے وہ آپ سے دور ہو گیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلا مرحلہ یہ کہ سجدہ اس چیز پہ کرے جس پہ سجدہ صحیح ہو. مثلا اگر آپ کے پاس کاغذ ہے، وہ کاغذ نکال کے اس کاغذ پہ آپ سجدہ کریں، یا مثلا کوئی دوسرا سجدہ آپ کے پاس ہے اس پہ سجدہ کیجیے. ایک مرحلہ یہ ہے. دوسرا ہے کہ نہیں، آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ سجدہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں دیکھنا ہے کہ وقت نماز، اگر وقت نماز تام نہیں ہے، ابھی نماز میں وقت ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ نماز توڑ دیں. نماز توڑنے کے بعد سجدہ حاصل کرے اور دوبارہ نماز پڑھے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نماز جو ہے وقت تنگ ہے، پہلی صورت ہے کہ وقت تھا لہذا نماز توڑے اور جا کے سجدہ لے اور نماز پڑھے. تیسرے مرحلے میں یہ ہے کہ وقت بہت ہی تنگ ہے، یعنی اگر نماز توڑ دے تو نماز اس کی قضا ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں اسے لباس پہ ہی سجدہ کرنا چاہیے جو کاٹن سے ہو یا اون سے بنا ہو. یہ تیسرا مرحلہ. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کاٹن کا لباس نہیں ہے، یہ کاٹن کا نہیں ہے یا اون کا نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جو بھی کپڑا اس کے پاس ہوگا اس پہ سجدہ کرے. پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا لباس بھی نہیں ہے کہ جو سجدے کے لیے مناسب ہو، تو ایسی صورت میں اپنی جو ہے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ کے پشت پہ سجدہ کرے. کس مرحلے میں ہے؟ پانچویں مرحلے میں. جب چار مرحلے آپ کے پاس، چار مرحلے مناسب نہ ہو آپ کے پاس اور امکان نہ ہو، تب جا کے پانچویں مرحلے میں آپ جو ہے نا سجدہ یعنی ہاتھ کے پشت پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، پشت پہ سجدہ نہیں کرتا، کوئی چیز لکھی ہے اس پہ یا کوئی بھی مسئلہ ہے، بینڈیج لگا ہے، زخمی ہے ہاتھ، تو ایسی صورت میں عقیقے کی اگر انگوٹھی ہے تو اس پہ سجدہ کرے. تو یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے کہ معمولاً نماز خان نمازی کہتا ہے کہ نہیں اب کیا کرو، سجدہ ادھر چلی گئی تو فوراً جو ہے پشت پہ نماز کو یعنی سجدہ کرتا ہے ہاتھ کے پشت پہ، اور اس کی نماز بالکل باطل. اس کا خیال رہے. اور ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر فرض کرے یہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور سامنے سجدگاہ کی جگہ ہے، وہاں پہ 5-6 سجدگاہ ہیں اور اسٹریٹ قبلہ ہے، اور نماز اگر یہاں پہ انسان پڑھ رہا ہے اور سجدگاہ اس کے پاس نہیں ہے، چلی گئی، کوئی لے کے گیا، بچہ اٹھا کے گیا، تو اسٹریٹ وہ جائے نمازی کی حالت میں، قبلے سے ادھر ادھر نہ ہو، نماز کی حالت کو نہ توڑے. وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور سجدگاہ حاصل کر سکتا ہے اور دوبارہ آ کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ بھی ایک صورت ہے، یہ لاسٹ صورت ہے، یعنی اگر جب اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو. لہذا اس چیز کو نظر میں رکھے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی نماز گزاروں میں شمار فرمائیں. ایک درود بھیجیے بر محمد و آل محمد. خط اور راہ حسینی جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں انشاءاللہ، کہ وہ راہ ہے کہ جس پہ چلنے سے انسان راہ الہی اور مقصد الہی کو حاصل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی راستے پہ چلنے کا انسان کو جواز نہیں بچتا. یہ نہضت کربلا، نہضت انبیاء اور مختلف نہضتیں جو کربلا کی نہضت کی طرح وجود میں آئی اور بالکل انہی معارف اور انہی تعلیمات کو زندہ کیا جن تعلیمات کو حسین علیہ السلام نے کربلا میں زندہ کیا، جیسے انقلاب اسلامی امام خمینی. لہذا یہ چیز کہ حسین
علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ہمیں حجت اور اتمام حجت کرے انسان پہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے سارے جواز چھین لے۔ لیکن ایک اشارہ کیا تھا کل کہ صرف انسان سے یہ حجت خدا باطل نہیں چھڑاتا، بلکہ باطل کے ساتھ ساتھ ایسی راہوں سے بھی انسان کو نجات دیتا ہے، انسان کو نکالتا ہے کہ جو راستے بظاہر ہمیں حق نظر آتے ہیں لیکن اندر ان کے صرف باطل ہی باطل ہوتا ہے۔ لہذا رسول نے بھی نقشہ کھینچا، نبی نے بھی راستہ مشخص کیا، کہا یہ بیچ کا راستہ میرا ہے، درمیانی راستہ، اس کے علاوہ رائٹ میں جاؤ گے، لیفٹ میں جاؤ گے تو ان راہوں پہ شیطان بیٹھے، سبل الشیطان ان راستوں کو کہا گیا۔ لہذا جو سیدھا راستہ ہے وہ میرا راستہ ہے۔ ایک اور چیز کی طرف اشارہ گیا کہ ہر سیدھا راستہ نجات کا راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی نے 3 خط کھینچے تھے، 3 لکیریں کھینچی تھی، تینوں سٹریٹ جا رہی تھی، تینوں موازی خط تھے۔ لہذا ہر موازی خط اور سیدھا خط، سیدھا راستہ بھی جنت کی طرف نہیں جاتا، الہی راستہ نہیں ہوتا۔ اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پہ حق کا غلاف چڑھایا گیا ہو، حقیقت میں وہ باطل کا راستہ ہو۔ لہذا یہاں پہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان یہ تشخیص دے کہ حق کا راستہ کون ہے اور غلط راستہ کون ہے۔ انبیاء آئے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ دیکھیں حسین علیہ السلام آئے، اس طرح سے انبیاء مختلف ادوار میں، خاص کر بنی اسرائیل، جو عبرتیں ہمیں حاصل کرنی ہیں اس قوم سے، چونکہ اس قوم کے پاس حجتوں کی بے شمار ایک ایسی کثیر تعداد آئی کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے پاس آئے، لیکن جب بھی حجت خدا آتی تھی تو لوگ کئی طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے، ان کے ساتھ جو برخورد ہوتا تھا ان کا مختلف طریقے، بعض قبول کرتے تھے لیکن اکثر یا تو ان کو جھٹلاتے تھے یا ان کو قتل کرتے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا ہے کہ جب تمہارے پاس حجت خدا آتی تھی اور حجت خدا کا فرمان تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو تم 2 کام کرتے تھے، یا تو اس حجت خدا کو قتل کرتے تھے یا اسے جھٹلاتے تھے۔ پہلا کام، پہلا حرکت جھٹلانا ہوتا تھا، اس کی تکذیب کرتے تھے، تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اگر تصدیق کرنے میں وہ کامیاب ہوتے تھے تو دوسرے مرحلے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اگر پہلا مرحلہ اور جھٹلانا اور تکذیب کرنا اس میں وہ کامیاب ہو گئے، یہ حربہ ان کا کامیاب ہوا، تب دوسرے مرحلے کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یہ ایک پالیسی تھی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی استعمار اور سامراج کی، اور اسی طرح سے عصر حاضر میں بھی یہی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی حجت خدا زمین پہ موجود ہے تو 2 ہی چیزیں کی جاتی ہیں، یا تو اس کو تکذیب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر تکذیب اور جھٹلانے میں انسان کامیاب نہ ہو تو موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تشیع کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں؟ عالمی سطح کی سیاست دیکھیں، سامراج پہلے عالمی اسلام کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے۔ یہ جو چارلی ایبڈو سے لے کے مختلف غیر شعور افراد نے کارٹونز بنائے، قرآن کی توہین کی، جھٹلانے کی کوشش کی، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ عالمی سطح پہ استعمار مسلمانوں کے خلاف یہی حربے استعمال کرتا ہے، یہ مین حرب ہے، اس کے علاوہ مختلف ہے، میں ان 2 حربوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور داخلی سطح میں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے اندر تشیع میں تکفیری اور دہشت گرد گروپ بنا کے
پہلے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ تشیع ایک کاذب اور جھوٹا دین ہے، جھوٹا مذہب ہے، اور دوسرے مرحلے میں جب یہ مرحلہ ان کا کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرے مرحلے میں اٹیکس کیے جاتے ہیں، دوسرے مرحلے میں اس مکتب کے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ استعمال کی سیاست رہی ہے پورے تاریخ میں۔ تاریخ یہی کہتی ہے، عبرت جو ہمیں یہود سے لینی ہے، جو ہمیں یہود سے واقعا ایک عجیب درس لینا ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھو کہیں تمہارے زمانے میں یہ تکرار نہ ہو، اور تکرار تاریخ ہو رہی ہے۔ لہذا جو حجت خدا اور مکتب حجت کے ماننے والوں کے مقابلے میں آئیں گے وہ یہود ہے، وہ ان کا تفکر، ان کی فکر یہودی فکر ہے۔ بظاہر ہو سکتے کہ وہ مسلمان ہو، لیکن چونکہ اس شخص کی اہمیت نہیں ہوتی، جو اہم چیز ہوتی ہے وہ فکر ہوتی ہے، وہ مکتب ہوتا ہے، وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جس آئیڈیالوجی اور فکر کی بنیاد پہ انسان کا عمل وجود میں آتا ہے۔ اگر وہ فکر نہ ہوتی، اگر وہ سوچ نہ ہوتی، اگر وہ عقیدہ نہ ہوتا، اگر وہ عقائد نہ ہوتے تو انسان کبھی عمل بھی نہ کرتا۔ لہذا اس عقیدے کی بنیاد پہ انسان کا عمل وجود میں آتا ہے۔ باطل نے ہمیشہ یہی کام کیا طول تاریخ۔ نہضت کربلا شروع ہونے سے پہلے بھی یہی ہوا۔ اس نے جھٹلانے کی کوشش کی لیکن جھٹلا نہیں پائی، چونکہ نبی کا نواسا تھا، سب نے دیکھا تھا، سبت رسول کو سب نے مشاہدہ کیا تھا، کیا کیا فضیلتیں بیان کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامین حسنین کے بارے میں، جیسا کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک ہی حربہ تھا ان کے پاس، وہ یہ تھا کہ ان کو شہید کیا جائے۔ یہ جو امام بار بار خطبوں میں، تقریروں میں، خطوط میں واضح کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھو میرا سفر ایسا سفر ہے، میرا کاروان اس سمت جا رہا ہے جہاں پہ صرف شہادت ہے، جہاں صرف خون ہے، کوئی بچے گا نہیں وہاں پہ۔ لہذا یہ عبرت کا مقام ہے، یہ درس کا مقام ہے کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ اگر ہم نے غفلت کے پردے جو ہمارے اوپر پڑے ہیں ان کو اٹھایا نہیں، اگر انہیں توڑنے کی کوشش نہیں کی، اگر ان کو پھاڑنے کی کوشش نہیں کی، تو جو حشر اس زمانے میں حجت خدا کا ان غیر شعور انسانوں نے کیا، وہی حشر آج بھی انسان کر سکتا ہے۔ اور کر سکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آج کے امام کے دور میں حجت خدا کے نائب کے فرمان کے مقابلے میں ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو قتل کیا جائے، کبھی فکر کو قتل کیا جاتا ہے، فکر کا مرڈر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا قتل جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے، وہ روح کی، وہ روح قتل کرنا سب سے بڑا قتل۔ انسان کا چلو جسم قتل ہو جائے تو شاید کوئی فرق نہ پڑے، لیکن اگر انسان کی روح مجروح ہو گئی، روح کو قتل کیا گیا، تو اس کے ذریعے سے کیا کیا فساد نہیں پھیل سکتے۔ جیسے یہی اگر انسان کے پاس شعور نہ ہو، اگر انسان بصیرت سے کام نہ لے، تو یہی کام آج بھی وہ اپنے نائب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مقابلے میں کر سکتا ہے۔ لہذا معرفت ضروری ہے، لہذا بصیرت ضروری ہے۔ راستہ سیدھا ہے، سیدھے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، لیکن ہر سیدھا راستہ جنت تک نہیں لے سکتا۔ ہر ممبر پہ چڑھنے والا خطیب اور بولنے والا حسین کا پیرو اور مکتب کربلا کا مبلغ نہیں ہو سکتا۔ محراب میں نماز پڑھنے والا ہر کوئی مولوی، ہر کوئی امام عادل نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھنا ہے
اس بات کو درک کرنا ہے، اس شعور کو بڑھانا ہے۔ آج کے دور میں جبکہ استعمار اور استکبار اور سامراج نے ہر طرح کا حربہ صرف یہ کہ تشیع کو اور ملت تشیع کو، تعلیمات تشیع کو ختم کیا جائے، اس کے خلاف اپنائے ہیں۔ اگر اس دور میں بھی ہم اس چیز کی پرکھ نہ کر سکے، اس خط کو اور اس راستے کو نہ پہچان سکے، تو ہم نے انصاف نہیں کیا حسین کے ساتھ۔ وہ ایک شخص تھا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی حساب کتاب نہیں، جب اس کی وہ سفارش کرتا تھا، وصیت کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا، جا کے نماز پڑھو، وہ کرو، یہ کرو، کل کو پھر جہنم میں جاؤ گے، حساب کتاب دینا پڑے گا وہاں پہ۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کے خواب میں آیا، خواب میں دیکھا اس کو، تو دوست نے پوچھا کیا میں نے جو کہا تھا وہاں پہ حساب کتاب دینا پڑے گا، آج کل حساب کتاب ہی دے رہے ہو یا؟ کہا نہیں بھائی، میں تم سے کہتا تھا نا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا گیا، مجھے سیدھے جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ سیدھا راستہ جہنم کی طرف بھی جا سکتا ہے، ہر سیدھا راستہ انسان کو جنت نہیں لے جا سکتا۔ ہر لباس رسول پہننے والا رسول کی حمایت نہیں کر سکتا، رسول کی نصرت نہیں کر سکتا۔ یہ جو رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ الخامنائی بار بار اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، MI6 اور اس طرح سے مبلغین ولایت جگہ جگہ پہ، خاص کر آپ کے پاکستان میں استاد علامہ جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ، یہ جو بار بار اس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں آزاداروں کو، اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں مسلمانوں کو، مومنین کو، صرف اسی لیے کہ ان تعلیمات کو جس طرح سے اس دور میں اپنے اس اصلی راستے سے منحرف کیا جا رہا تھا، اس کو بھی ایسے ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ خط بنا رہے ہیں کیونکہ رسول نے بشارت دی، بنائیں گے، لیکن تشخیص ہمیں دینا ہے۔ لہذا وہ انحراف جو اس دور میں آیا تھا، اس دور میں نہ آنے دیں۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس عزاداری کے اندر اس طرح کے انحرافات پیدا کیے جائے اور یہ خطوط پیش کیے جائے، عزاداری کے ماڈل پیش کیے جائے۔ آپ بھی عزاداری کر رہے ہو، دوسرا بھی عزاداری کر رہا ہے، تیسرا بھی عزاداری کر رہا ہے، لیکن ایک عزاداری ہو رہی ہے حسین کی، مکتب حسین کی، جو حضرت زینب نے ہمیں سکھائی تھی، اور ایک عزاداری وہ ہو رہی ہے جو انگلینڈ ہمیں سکھاتا ہے، جو برٹش ایجنسیز ہمیں سکھاتی ہے۔ ایک عزاداری وہ ہو رہی ہے جو ہمیں ہندوازم سکھاتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سوچنا ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم ان حجت خدا کے کلام کو، ان حجت خدا کے فرمانوں پہ عمل پیرا نہ ہو تو کل کو بہت دیر ہو جائے گی، ہم بھی پھر کوفے والوں کی طرح پیٹتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ کیا کیا ہم نے؟ اپنے ہاتھوں سے ہم نے انقلاب حسینی کی جو شکل انقلاب اسلامی کی صورت میں امام خمینی رحمت اللہ لے کے آئے تھے، حقیقی وارث نہضت کربلا کا امام خمینی کی شکل میں جو لے کے آئے تھے، وہ پیغام حسینی، اس کو ہم نے کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کی؟ وہ جو حقیقی جانشین تھا امام برحق کا، اس کے فتوے ہم کیوں ٹھکراتے رہے؟ کیوں ان کی باتوں کو نہیں مانا؟ کیوں یہ جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی خط لکھ رہے ہیں شمالی امریکہ اور یورپ کے جوانوں کے نام، کس لیے؟ آپ کو پتا ہے، یعنی جوک در جوک، یعنی جس طرح سے آپ اپنے حسین علیہ السلام کی نہضت کے لیے اپنا جان و مال، تن، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ بھی آتے تھے اور داعش و تکفیریت میں جوک در جوک داخل ہوتے تھے۔ انہیں بھی یہ دیا جاتا تھا جو MI6 کا دین تھا، اس کے ذریعے سے انہیں نشاندہی کی جاتی تھی کہ دیکھو تمہارا جنت کا، شاید تمہارا اور میرا اتنا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا جتنا عقیدے ان کے پختے اور مضبوط کیے جاتے تھے۔
یہ انحراف نہ آئے، اس انحراف کو سمجھنا ہے. یہ استاد محترم مثال دیتے ہیں، یہ انحراف کہاں پہ آتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے چلو کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے امام حسین آئے نا تو چلاتے رہے مدا کے میدان میں، ابھی یزید برسر اقتدار بھی نہیں آیا تھا، امام چلا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، دین لٹ رہا ہے، دین کو مس کیا جا رہا ہے، اور تم سو رہے ہو، تم اپنے کاموں میں مشغول ہو. مختلف دھڑے آئے حسین کے مقابلے میں. ایک گروپ وہ تھا کہ جو اپنے کاموں میں مصروف تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک گروپ وہ تھا کہ جس نے علناً مخالفت کی، ایک گروپ دینداروں کا بھی ایک گروپ تھا، دینداروں کا بھی ایک ٹولہ تھا. ان کی دینداری بہت کمزور تھی، فقط ان کی دینداری نماز ہو اس طرح کی چیزوں میں مصروف تھی. لیکن حقیقی دین وہ خط جو تھا، وہ ٹریک جو تھا، وہ جو پٹری تھی جس پہ رسول اسلام اس اسلام کو لا کے کھڑا کیا تھا، ان تعلیمات سے وہ ہٹ گیا تھا. کبھی ہوتا نا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین، یعنی اگر انحراف کرنا ہے، مثلا جب ٹرین چلتی ہے تو ایک جگہ مثلاً کئی جگہوں پہ مثلا جو راستہ ہوتا ہے اس کو پٹری چینج کرنی پڑتی ہے. جو سوار ہوتا ہے ٹرین میں، کیا اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب پٹری چینج ہو گئی؟ نہیں ہوتا. کبھی انسان آتا ہے جو منحرف اور مسخ کرنا چاہتا ہے، دین کو اپنے اس اصلی ٹریک سے ہٹا کے دوسرے ٹریک پہ لانا چاہتا ہے، دوسری پٹری پہ لانا چاہتا ہے. وہ بڑی آسانی سے اس چیز کو کھینچتا اور وہ پٹری بدل دیتا ہے. اور جو سوار ہوتے ہیں، جو ٹرین میں افراد ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی آسانی سے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری پٹری جو فرض کرے مکے کی طرف جا رہی تھی وہ اب ریشیا کی طرف جا رہی ہے. اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. انسان جو ہے خواب غفلت میں ہوتا ہے. اسی طرح سے ہوا، جس پٹری پہ لا کے نظام اسلامی کو کھڑا کیا تھا، بلند کیا تھا، قیام کیا تھا، نبی نے اس پٹری سے اس کو ہٹا دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کو احساس نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، حج تو ہو رہا ہے، زکاتیں تو دی جا رہی ہیں، روزے تو رکھے جا رہے ہیں، اب کون سی مشکل ہے کہ جو حسین آئے اور اتنا چلا رہے ہیں؟ یہی تانے دے رہے تھے بعض افراد کہ کیا پرابلم ہے حسین علیہ السلام کو کہ اتنا جو ہے وہ خلاف. جیسے میں نے عرض کیا تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جا کے خدا کا خوف کھاؤ، خلیفہ وقت کے خلاف قیام کر رہے ہو. بالکل ہو یہی آج ہو رہا ہے. انقلاب اسلامی زندہ مثال ہے ہمیں کربلا کی. کربلا سے ہم کچھ نہیں لے پائے، لیکن امام خمینی نے جو کچھ لیا وہ وہی تھا جو حسین جس کے لیے جان فشانی کر رہے تھے. لیکن آج اس کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم بھی وہی عمل دہرا رہے ہیں. حسین زمان کے ساتھ، وقت کے حسین کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل ایسا. ہم پھر کس کے ماننے والے ہیں؟ آج شاید تاسوعہ ہے نا، آج تاسوعہ مجھے زیادہ مطالب آج بیان نہیں کرنے کیونکہ وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. فقط یہ شب تاسوعہ چونکہ منسوب ہے حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ، تو ذرا اس ماحول میں جائیں اور اپنے ابا سے علمدار کے ساتھ آج یہ وعدہ اور وفا کر لے اور یہ عہد کر لے کہ میں نے کرنا ہے، اور اپنے وقت کی امام کی اطاعت، اپنے وقت کے امام کی پیروی، اس میں آپ میرے ماڈل، اس میں میرے آپ سے میرے کربلا کا ہر شہید، ہر سپاہی، ہر اسیر ایک نہ ایک زاویے سے ہمارے لیے ماڈل ہے. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. حضرت عباس علیہ، جیسے بھی استاد محترم کے فرامین یہاں پہ جون بھائی نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، سمبل اگر بنانا ہے تو کس کو بنا لے؟ اگر رونا ہے تو ہم اس پہ روئے کم سے کم. عباس ہمیں اتنی توفیق تو ملے کہ کیا ہم تیرے راستے پہ چلیں. یہ اہم ہے. جو قرآن اور روایت کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم پھر کس طریقے سے، کون سی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم اس انحراف کو پہچان سکیں اور وقت پہ ہم صحیح فیصلہ اور صحیح ڈیسیجن لے سکیں. وہ ہے بصیرت، وہ ہے معرفت. یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں تو ہم صحیح طریقے سے. یہ بصیرت کیا ہوتی ہے مجھے بحث نہیں کرنا ہے. دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں. بعض چیزیں دور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی چھوٹے نظر آتے ہیں وہ چیزیں،
دور نظر آتی ہے ہم سے. کبھی کوئی ایسا آلہ اور ایک ایسا وسیلہ ہمیں چاہیے جس کے ذریعے سے وہ دور والی چیز نزدیک نظر آئے اور اگر چھوٹی ہے تو وہ بڑی نظر آئے. مثلا جیسے ڈاکٹروں کے پاس یا دوسرے محکموں کے پاس دوربین ہوتی ہے. دوربین سے جو چیز دیکھتے ہیں اس کے اندر میں جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ بھی نظر آتی ہے. دوربین سے جب تم کوئی چیز دیکھو گے تو وہ اگر دور ہوگی تو نزدیک دکھائی دے گی, اگر چھوٹی ہوگی تو بڑی دکھائی دے گی. استاد فرماتے ہیں کہ بصیرت اسی کا نام کہ جس چیز کو تم دور دیکھ رہے ہو, بہت دور کی بات ہے, چلو بھائی اب یزید تھوڑا بہت وہ آیا برسر پیکر, اب کیا ہوگا, اس کو بہت بعید سمجھتے تھے, اس سے کیا ہوگا, بعید سمجھتے تھے. چلو غدیر کو ہم نے فراموش کیا تو کیا ہوگا, کون سی پرابلم ہوگی, کون سی مشکل ہوگی, اور بہت چھوٹا سمجھ رہے تھے. بصیرت یہ ہے کہ یہ بصیرت کا عینک پہنو اور اس کو ذرا موٹا بنا کے دیکھو, اس کے اندر جو پائی جانے والی چیزیں تھی ان کو ذرا دیکھو. شیخ مطہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بصیرت اتنی تھی ان جوانوں کے اندر. امام حسین علیہ السلام خود بصارت کی ایک عظیم نشانی ہے, اتنی بصارت تھی کہ جو لوگ اس زمانے میں آئینے میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, حسین وہ مٹی کے دیوار میں دیکھتے. یہ بصیرت ہمیں چاہیے. حضرت عباس علیہ السلام کے محضر سے اگر کوئی چیز ہمیں لینی ہے تو یہ بصیرت ہے. بصیرت کا اعلیٰ نمونہ ہے عباس, بصیرت کے علمدار ہے عباس. صرف وہ خالی پرچم نہیں ہے, اس کا احترام ہمارے سر آنکھوں پہ. یہ علم نشانی ہے بہادری کی, شجاعت کی, بصارت کی, معرفت کی. نہ علم نشانی ہے فقط گریہ و آہوزاری کی. یہ بصیرت کے ساتھ اگر گریہ ہوگا تب جا کے ہم کہیں گے کہ ہم عباس علمدار کے پیرو, ہم مطیع ہیں, مطیعا لامر اللہ. جب حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں, یا جیسے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ فرماتے ہیں امن العباس کان نافذ البصیرہ. ہمارے چاچا, میری جان قربان ہو, امام صادق کے جملات ہیں کہ وہ بصیرت کے پیکر تھے. بصارت اتنی تھی, معرفت کا سمندر تھے عباس. تو اس کو ہمیں لینا ہے, ہمیں اپنانا ہے. اگر حجت ہے کربلا, اس زاویے سے بھی حجت ہے کہ یہ ہمیں بصارت اور معرفت کا درس دے رہی ہے. حضرت کربلا, اس کو ہمیں لینا ہے. کربلا ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے, لیکن ہمارے پاس ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں, بہت کچھ. کربلا تقاضا کرتی ہے کہ مجھ سے لے لو, میرے پاس خزانے, لیکن ہماری جہالت, ہماری بے معرفتی اور بے بصیرتی کی انتہا یہ ہے کہ ہم کربلا سے کچھ لینے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم زیادہ سے زیادہ اگر کربلا سے لے رہے, کربلا یہ جو ہے نا, یہ کربلا جو زیادہ سے زیادہ ہم لے رہے تبرک لے رہے. کوئی وہی جیسے یہاں پہ فرامین پڑے گئے, کوئی بچہ لے رہا ہے, کوئی بچے کی نوکری لے رہا ہے, کوئی کچھ لے رہا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر سب نے مل کے لے لیا تو ثواب لے لی, جنت لے. یہاں یعنی آپ کے پاس خزانہ ہے, اور خزانے سے یعنی ایسا خزانہ ہے, ایسا سمندر ہے انسانی اقدار کا, اسلامی نظام کا, کہ جس میں تمام مشکلات کا حل ہے. نہ فقط ایک عزادار کے لیے, ایک محلے کے لیے, ایک سوسائٹی کے لیے, ایک معاشرے کے لیے, بلکہ عالم تشیع سے لے کے, عالم اسلام سے لے کے عالمی پیمانے کے مسائل کو, مشکلات کو حل کرنے کے لیے اگر آج بس بشریت کے لیے کوئی راستہ ہے تو وہ ہے صرف کربلا. کوئی اور راستہ نہیں ہے بشریت کی. سارے راستے آزما کے دیکھے, سلطنتی نظام آزما کے دیکھا, شہنشاہی نظام آزما کے دیکھا, ڈکٹیٹرشپ آزما کے دیکھی, استبداد آزما کے دیکھا, ڈیموکریسی آزما کے دیکھی, جمہوریت کا مزہ چکھا,
لیکن پھر بھی انسان پریشان. اگر آنا ہے تو حجت خدا یعنی نظام ولایت، نظام کربلا کے پرچم تلے آؤ، تب جا کے بشریت چین کی سانس لے سکتی ہے. کیونکہ حسین نے کہا، میرے اور آپ کے حسین نے کہا، اگر میرے راستے پہ نہیں آؤ گے تا قیامت آسودہ اور چین اور سکون نہیں ملے گا. یہ تھوڑی میں اور آپ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے حسین کہہ رہے، یہ حجت خدا کا بیان ہے. اور یہ ناامنی، یہ بربریت، یہ دہشت، یہ لا آسودگی یہ ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی. جتنا ہم حسین کے خط سے دور ہوتے جاتے رہیں گے اتنی ہی مشکلات، اتنی ہی ناامنی، اتنی ہی دہشت گردی، اتنی ہی باقی ساری چیزیں بڑھتی رہیں گی. لہذا ضرورت ہے اس خط پہ آنے کی، لہذا ضرورت ہے کربلا کو اپنانے کی. عزیزو، وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت ساری باتیں کرنی تھی آپ کے ساتھ، لیکن آج کا عظیم شب تاسوعا، کہتے ہیں کہ جو کوہرام اور جو شور و گل تھا تاسوعا کے شب میں اور عاشورا کے شب میں، شاید ہی کہیں اور ہمیں یہ شب نظر آتے. آئیے 8 شب گزر چکے، یہ شب تاسوعا ہے. سوچے تھوڑا بہت، محضر حسین میں چلتے ہیں، محضر حسین میں چل کے دیکھیں کہ کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہم لے سکتے ہیں وہاں سے. ہم کہتے ہیں نا باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، لیکن کس لیے؟ صرف ایک یہ چھوٹی موٹی میری حاجتیں پوری کر دو، میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں، میں گریجویشن کر سکوں، میری نوکری لگ جائے. نہیں ہے. آؤ حسین کے دربار سے، اگر باب الحوائج کے دربار سے تو کچھ لینا ہے تو معرفت، بصیرت ہے جس کے اوپر ہماری زندگی ٹکی ہے. میں عباس نامدار، عباس علمدار کا اگر پرچم اٹھانا چاہتا ہوں، اگر حقیقی علمدار بننا چاہتا ہوں تو مجھے عباس کی طرح بننا ہوگا. عباس علیہ السلام کون تھے؟ عباس. مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی. شہید مطہری کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ تاریخ میں ہمیں اتنے جملات نہیں مل رہے، اتنی تفصیل نہیں مل رہی حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، توجہ کیجیے گا. تاریخ ہماری تفصیل سے نہیں بتاتی، بچپنے سے لے کے جوانی تک کا 34 سالہ یہ جوان، اس کے بارے میں اتنا نہیں بتاتی تاریخ. لیکن شہید مطہری کا کہنا ہے کہ عباس کا صرف کربلا کا کریکٹر اور کردار ہی اس کی عظمت کی نشاندہی کر رہا ہے. ان کی عظمت کے لیے اور انسانیت تک ان کا پیغام زندہ رکھنے کے لیے کربلا میں مطیع لامر مولا ہونا ہی کافی ہے حضرت عباس کی عظمت کے لیے. کہ دیکھ، کبھی ہزاروں صفحے لکھے جاتے ہیں ایک شخص کے لیے، لیکن وہ ایک کوڑی کا بھی اس میں وقار نہیں ہوتا. کبھی ایک جملہ ہوتا ہے، کبھی ایک لمحہ ہوتا ہے، اور وہ لمحہ تا قیامت سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے. عباس اور عباس کے کردار اور عباس علیہ السلام کے الفاظ بھی ایسے. میں کتاب سے کچھ مسائل یہاں پہ پڑھوں گا جو مقتل میں لکھے گئے. عباس علیہ السلام جب شب عاشورہ کی رات آئی تو جب تجدید عہد کیا گیا، عہد و پیمان لیا گیا دوبارہ، تو یہ حضرت عباس علیہ السلام ہی کی شخصیت تھی جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے اپنے مولا کے محضر میں اور عرض کیا، مولا ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ ہم نے قسم کھائی ہے، ہم نے عہد کیا ہے، جب تک ہمارے جان میں جان ہے تب تک ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے محضر میں رہیں گے. کہتے جب سب شہید ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس محضر تک چلیں، ایک علم حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیا گیا تھا، ایک علم حضرت زہیر کو، اسی طرح سے مسلم کو مختلف علمیں دی گئی. لیکن جو سب سے بڑا پرچم تھا، جو پرچم حسینی، جس پرچم کے تحت حبیب ہو، مسلم ہو، زہیر کے پرچم بھی آتے تھے، وہ پرچم حسین نے حضرت عباس کے حوالے کیا. سب سے بڑا عظیم پرچم. کہتے جب
یعنی وہ محاصرہ تنگ ہوا. حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے عزاداروں تمہیں پتا ہے تاسوعا کا دن کون سا دن ہے؟ فرماتے ہیں کہ تاسوعا کا دن وہ دن ہے جس دن عمر سعد اور ابن زیاد کی لشکر نے محاصرہ تنگ کیا حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل. محاصرہ اور تنگ کیا، دائرہ اور تنگ ہوتا گیا، اور ابن سعد اور ابن زیاد کی لشکر مذاق اڑاتی تھی حسین اور اہل بیت حسین کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے. ایک دفعہ عباس آتے ہیں محضر حسین میں، محضر مولا میں. کبھی اپنے بھائی کو ادب دیکھیے، اطاعت کا مقام دیکھیے. کبھی اپنے بھائی کو جہاں تک پڑھا ہے بھائی نہیں کہا، صرف کہتے رہے مولا، آغا، آغا جو آپ حکم فرمائیں گے. کہتے ہیں محضر حسین میں آئے حضرت عباس علیہ السلام اور کہا آغا اجازت دے. مولا اب آپ اجازت دیں میں بھی جاؤں. دیکھیں کتنا سنگین، یعنی اطاعت مولا کی. وہ بہادر انسان جس کے معرکے عظیم ہیں، جو لشکر کو توڑ سکتا ہے، مروڑ سکتا ہے، لیکن وہ مطیع امر مولا ہے. مولا نے اجازت نہیں دی جنگ کرنے کی. اگر جنگ کرنے کی اجازت ملتی حضرت عباس کو شاید کربلا کا نقشہ بدل جاتا. حضرت عباس آئے محضر مولا میں. ائمہ معصومین سے منقول ہے، ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ ان العباس منزلۃ عند اللہ یغبطہ بها جمیع الشہداء. جو منزلت اور مقام حضرت عباس کو دوسرے شہداء کے مقابلے میں خدا کے نزدیک ہے، اس پر رشک کرتے ہیں شہداء. شہداء کربلا رشک کرتے ہیں حضرت عباس کی منزلت اور مقام میں. کہتے ہیں ایک دفعہ آئے مولا کے محضر میں، عرض کیا مجھے اجازت دے، اب میرا دل جو ہے نا وہ تنگ ہو چکا ہے، اب تسلی نہیں ہوتی. مولا فرماتے ہیں آپ ہمارے لشکر کے علمدار ہو. مولا شاید عباس نے جواب دیا ہوگا مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے؟ وہ سپاہی مجھے نظر نہیں آتے. ایک ایک کر کے چلے گئے. حبیب چلا گیا، مسلم گیا، زہیر گئے، علی اکبر کا جنازہ لوٹ کے آیا، شہزادہ قاسم گئے، سب چلے گئے. اب مجھے اجازت دے میں بھی اپنی ذمہ داری نبھاؤں. کہا عباس بس ایک کام کرنا ہے تمہیں. ایک کام کرو گے؟ یہ جو بچوں کی آہو بکا سن رہے ہو، یہ جو سکینہ بچوں کو پکار رہی ہے، یہ جو تم آواز میں سن رہے ہو بچوں کی الاتش کی آواز ہے، کیا ایک کام کرو گے ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ. یہ ذمہ داری ہے تمہاری. تمہارا مولا تم سے بس یہی چاہتا ہے. ایک دفعہ بچے خیمگاہ میں سن رہے تھے کہ بچوں سکینہ بلا رہی ہے بچوں کو اور مشکزہ لے کے آ رہی ہے کہ اب کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے چاچا عباس کو اجازت ملی ہے اب پانی لانے کی، اب پانی لے کے آئیں گے چاچا. ایک دفعہ کہتا ہے راوی کہ عباس چلے گئے. 4000 کا یہ لشکر تھا جس نے اس نہر فرات کو گھیرا ہوا تھا. کہتا ہے راوی کہ عباس علیہ السلام جب چلے گئے تو سیدھے نہر میں چلے گئے اور یہ 4000 کا لشکر چیرتا ہوا، یہ علی کا بہادر بیٹا، یہ علی کا شجاع بیٹا نہر فرات میں داخل ہوا. یہ کمال کا یہاں پہ منظر ہے جو حسین دیکھ رہا ہے، اور جو حسین کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ لشکر یزید اور لشکر ابن سعد بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عباس کا خدا بھی دیکھ رہا ہے. یہ منظر عجیب تھا. جب گھوڑا لے کے پانی میں نہر فرات میں گھوڑے کے سینے تک پانی بھر گیا، چلے آئے عباس، یہاں پہ مشکزہ بھرا. مشکزے کے بعد دو تاریخ مقتل نظر ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 مقتلوں میں نظر آتا ہے کہ عباس نے چلو بھرا پانی کا. کیا کرنا ہے عزادارو عباس کو؟ یہ پانی کا جو چلو آپ نے ہاتھ میں لیا، اسے کیا کرنا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ لمحے عباس سوچتے رہے، کچھ لمحہ وہ رکے، اور کچھ لمحوں کے بعد یہ پانی کا چلو بھی پھینک دیا، آب اور پانی کو پانی کے اوپر پھینک دیا. ایک دفعہ باہر آئے، لیکن تاریخ
سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، ایسا کون سا منظر تھا کہ عباس نامدار نے یہ پانی اپنے چلوں میں لیا پھر پانی کے اوپر پھینک دیا؟ ہاں عباس کے رجز بتاتے ہیں، رجز اور جو شعر پڑھتے تھے مبارزانہ وہ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ حضرت عباس اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں، یا نفس من بعد الحسین حولی وبعده لا كنت ان تقوینی هذا الحسین شارب المنون فتشربین بارد الماء۔ کہتا ہے اپنے نفس سے مخاطب، جب حسین پانی کو دیکھ رہے تھے تو اپنے نفس کے ساتھ بات کر رہے تھے، اے میرے نفس مجھے تم دھوکہ دے رہے ہو، درحالی کہ میرا حسین خیمے پہ نظارہ کر رہے ہیں اور وہ پیاسا ہے اور شدت پیاس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حیات، یہ عباس دلاور کے الفاظ ہے، حیات اللہ ھذا فعال الدین، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ دین کا اور جو عہد کیا تھا میں نے حسین کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، میں پانی نہیں پی سکتا۔ ولا فعال صادق الیقینی، اور جو سچا سپاہی ہوتا ہے، جو مطیع حق ہوتا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اپنا آگا تو پیاسا ہوگا اور اس کا سپاہی دریا میں آ کے پانی پیے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ پانی حضرت عباس کے لیے بہت ہی اہم تھا، چونکہ مقصد یہی تھا کہ وہ پانی لے کے آئے۔ ایک دفعہ عباس نے وہ رخ نہیں کیا جہاں سے آئے تھے، کہتے ہیں کہ نخلستان کا رخ کیا۔ نخلستان میں کیا ہوا یہ تاریخ اس طرح سے بتاتی ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ رجز پڑھا حضرت عباس نے، کس طرح سے پڑھا؟ وَلَاهِ إِنْ قَطَعْتُمُ يَمِينِي انی احامی ابداً عن دینی، اگر تم میرا دائیں بازو شہید کرو گے، میرا دائیں بازو کرو گے تو میں اپنے حسین کے دین کی حمایت کروں گا۔ اسی طرح رجز پڑھتے گئے، حسین کا ایک سپاہی آگے بڑھتا گیا اور ایک دفعہ ایک اور رجز پڑھا جس میں عباس دلاور یہ کہتے ہیں اگر تم میرا بھایا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تب بھی میں حسین سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ ایک دفعہ آگے بڑھے لیکن ایک دفعہ دیکھنے میں یہ آیا کہ حسین کا یہ سپاہی، حسین کا یہ مطیع مولا کہہ رہا ہے علیک السلام یا ابا عبداللہ۔ ایک دفعہ تیر آیا، ایک گرزے کا وار ہوا حسین کے سپاہی پہ، حسین کا یہ سپاہی گھوڑے سے نیچے آیا۔ عزاداران حسین جو بھی گھوڑے سے نیچے آتا تھا، جو بھی گرتا تھا، پہلے سہارا لیتا تھا اپنے ہاتھوں کا، لیکن ہائے عباس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، بنا ہاتھ کے عباس کس طرح سے زمین پہ آئے ہوں گے۔ ایک دفعہ حسین آئے، اپنی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی میرے بھائی عباس۔ حسین کربلا کے میدان میں العباس العباس یا عباس یا غازی عباس کرتے رہے، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا